मिनिस्टर बीजर जमीर अहमद के जरिए कर्नाटका स्टेट में इमाम और मौज़न के हदियों को बढ़ाने का ऐलान पर गुलबर्गा शहर से उलमा इकराम ने सभी का शुक्रिया अदा किया है। लगातार गुलबर्गा शहर से उलमा इकराम एहतजाज कर नाराजगी जाहिर कर रहे थे और गुलबर्गा हेडलाइंस पर कई बार इस मौजू पर स्टोरीज बनाए गए थे ताकि कर्नाटका हुकूमत इमाम और मौज़न के मसाइल को हल कर सके। शहर के उलमा इकराम ने कहा इस मसले पर नॉर्थ एमएलए कनीज फातिमा ने भी सपोर्ट किया था और जनता परिवार टीम ने भी इमाम और मौज़न के मसाइल पर बड़े पैमाने पर एहतजाज किए हैं। इमाम और मौज़न के लिए बढ़ते हदियों को देख सभी उलमा इकराम ने खुशी का इजहार करते हुए मिनिस्टर बीजर जमीर अहमद खान का शुक्रिया अदा किया है और साथ ही गुलबर्गा से इस मसले पर इमाम और मौज़न का सपोर्ट करने पर एमएलए कनीज फातिमा, गुलबर्गा हेडलाइंस वसीम शेख और साथ ही जनता परिवार टीम का शुक्रिया अदा किया गया है। इस मौके पर सभी उलमा इकराम के अलावा खालिद अबरार ने क्या कहा, जानने के लिए आप वीडियो एंड तक जरूर देखें। आज गुलबर्गा हेडलाइंस के ज़रिए से आप तमाम के सामने आने का मकसद ये है कि जैसे कि आप जानते हैं गुलबर्गा हेडलाइंस के ज़रिए ये न्यूज़ आप तक पहुंच रही थी कि इमाम मुअज्जिन ऑफ कर्नाटका और जेपी ग्रुप और गुलबर्गा सुन्नी इमाम एसोसिएशन के जानिब से मुसलसल आइमा मुअज्जिनीन के हदीजात को लेकर मुताल्लिक़ा अफराद वक्फ बोर्ड हो, चाहे एमएलए फातिमा हो या बीजेड ज़मीर अहमद साहब हो, उनको मेमोरेंडम वगैरह दिए जा रहे थे। अब इस मामले में एक बहुत ही अच्छी बात निकल कर आई है कि कुछ दिन कबल हज भवन में वज़ीद वन मूवमेंट के तहत उलमा, आइम्मा और खुतबा, मुतवल्लियान और अरकान मस्जिद को लेकर एक तरबियती नशिस्त वहाँ पर रखी गई थी, जिसमें अली जनाब बीजेड ज़मीर अहमद साहब जो कि मिनिस्टर हैं वक्फ बोर्ड के, उन्होंने अपने तरफ से ये ऐलान कर दिया है कि मुसलसल जो उनको हदीजात में इजाफे के लिए मेमोरेंडम वगैरह दिए जा रहे थे, याददाश्त दिए जा रहे थे, अब उस पर उन्होंने फ़ैसला लेते हुए आइमा मुअज्जिनीन के हदीजात में इजाफे का ऐलान कर दिया है। हम इसका वेलकम करते हैं, इस्तक़बाल करते हैं तमाम शहर गुलबर्गा के उलमा इकराम व ख़तीब हज़रात और मस्जिदों के खादिम हज़रात। लेकिन साथ ही साथ हम ये भी तवक्को रखते हैं कि जैसे कहा जाता है नेताजी ऑलवेज आस्क क्वेश्चन, कि ये सिर्फ बयान के हद तक ही बात ना रहे बल्कि इसको जल्द से जल्द इम्प्लीमेंट किया जाए और जो जारी सेशन है असम्बली में वहाँ से इसके बिल वगैरह पास कराए जाएं और मार्च या अप्रैल के साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा ये हदीजात को जारी करने का इक़दाम लिया जाए। मैं यहाँ पर साथ ही साथ एमएलए कनीज फातिमा साहिबा फराजुल इस्लाम साहब का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ पूरे अइम्मा हज़रात के जानिब से कि इन्होंने भी जनाब सिद्दरामैया साहब से मुलाकात करके इस मामले में आइमा मुअज्जिनीन की याददाश्त को पेश किया और रहनुमाई की है। और साथ ही साथ मैं बिलखुसूस आली जनाब वसीम शेख साहब का भी मैं शुक्रिया अदा करूँगा, CEO गुलबर्गा हेडलाइंस का, क्योंकि मैं भी पिछले कुछ दिन पहले हज भवन में था जो वहाँ पे ट्रेनिंग कैंप है, जहाँ पर कई सारे उलमा, मुतवल्लियान और कई सारे हज़रात ने इस चैनल के इस कारनामे और इसकी खिदमत और आइमा मुअज्जिनीन के जो मसाइल ये उठा रहे हैं इसकी खूब सताइश की और उन्होंने दिल खोल कर और दिल खुश होकर कई एक अच्छी बातें बयान की हैं जो कि बेहतर और काबिल सताइश है, तो मैं इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। ये ऐलान के पसे पर्दा कई तंजीमों की, कई अफराद की और कई लोगों की कोशिशें, जद्दोजहद शामिल हैं, जिनमें बिलखुसूस काबिल ज़िक्र अगर मीडिया के प्लेटफॉर्म से देखा जाए तो जनाब वसीम शेख साहब, गुलबर्गा हेडलाइंस, और तंजीमों के एतबार से देखा जाए तो सुन्नी इमाम एसोसिएशन, कर्नाटका इमाम मुअज्जिन बोर्ड और बिलखुसूस जिन लोगों ने या जिस तंजीम ने इस मसले को, इस हसास मौजू को पूरी ताकत के साथ उभारने में साथ दिया, जनता परिवार और उसके जो ज़िम्मेदार हैं जनाब सिराज शाबजी साहब, खालिद अबरार साहब, अजहर मुबारक साहब और दीगर अहबाब, इन तमाम लोगों की जहद मुसलसल और आवाज़ उठाने की वजह से तमाम लोग मुत्तहिद हुए। तमाम आइम्मा इकराम ने, जिन आइम्मा इकराम ने रियासत कर्नाटका के मुख्तलिफ़ इलाक़ों से
جا کر اپنے اپنے وقف بورڈ آفس میں جو میمورنڈمس سبمٹ کیے، اور ساتھ ہی ساتھ اس مہم کو متحرک اور فعال بنانے کے لیے جو ایک لاہ عمل ایک ترکیب استعمال کی گئی، جس میں وقف بورڈ کو، وقف منسٹر صاحب کو اور ہمارے سی ایم سدرامیا صاحب کو ای میلز کے ذریعے سے گزارش اور یاد دہانی پیش کی گئی۔ تقریباً جو ہمارے علم میں اب تک ای میلز پہنچے ہیں وہ تقریباً 30 سے 40 ہزار ای میلز پہنچے ہیں، اور ابھی بھی وہ ای میلز جاری ہیں، جن میں کئی غیر مسلم لوگوں نے بھی ای میلز کر کے یہ گزارش پیش کی تھی کہ ائمہ اکرام اور مؤذنین کے ہدیہ جات میں اضافہ کیا جائے۔ تو ہم تمام ریاست کرناٹکا کے ائمہ اور اس مہم کو جو ہے لے کر آگے بڑھنے والے ائمہ اکرام، ان تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں جن لوگوں نے اس کار خیر کو کامیاب بنانے میں ہر ممکن کوشش کی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ جناب بالخصوص جو ہم شکریہ ادا کرتے ہیں جناب الحاج بی زیڈ ضمیر صاحب کا ہم تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں، اور ساتھ میں جو بالخصوص کانگریس کے جتنے بھی ذمہ داران ہیں اور ریاست کرناٹکا میں کانگریس کے وہ تمام منسٹرز جنہوں نے اس کام کو کامیاب بنانے میں اہم کردار ادا کیا ہے، اپنی منظوری شامل کی ہے، ان تمام کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں، اور ساتھ میں یہ امید کا اظہار بھی کر رہے ہیں کہ جس بات کا بی زیڈ ضمیر صاحب نے اعلان فرمایا ہے، اس بات کا، اس دعوے کو جلد از جلد عملی جامہ پہنا کر تمام کو، جیسے اب کان خوش کیے گئے ہیں اسی طریقے سے جو ہے اگر اسے عملی جامہ پہنایا جائے تو دل بھی انشاءاللہ سب کے خوش ہو جائیں گے۔ تمام ائمہ اکرام کی دعائیں آپ کے ساتھ رہیں گی، تمام مؤذنین کی دعائیں آپ کے ساتھ رہیں گی، اور ایک ساتھ میں آخر میں اتنا عرض کر کے میں اپنی گفتگو کو سمیٹنا چاہتا ہوں کہ کئی لوگوں کے فون کالز مبارکبادی کے بھی آ رہے ہیں اور شکریہ کے بھی آ رہے ہیں، تو جن باتوں کا آپ نے اعلان کیا ہے اسے عملی جامہ پہنائیں، اور انشاءاللہ العزیز جب آپ اسے عملی جامہ پہنائیں گے تو اس کے بعد بالخصوص ریاست کرناٹکا کے ائمہ اور مؤذنین آپ کا ہمیشہ جو ہے آپ کے مشکور رہیں گے۔ کچھ دنوں پہلے گلبرگہ سے ایک مہم اٹھائی گئی تھی جسٹس فار امام اینڈ مؤذن کے نام سے، جس میں ہم لوگوں نے اور تمام علماؤں نے مل کر جو ہے ان کے ہدیے کے لیے سرکار سے گزارش کی تھی کہ ان کے ہدیے کو بڑھایا جائے، کیونکہ ڈیفرنٹ اسٹیٹس میں جیسے کہ دلی ہے، ہمارا آندھرا پردیش ہے اور یو پی ہے، وہاں پر جو ہدیہ جو دیا جا رہا تھا وہ گلبرگہ کے یا کرناٹکا کے بنسبت بہت زیادہ تھا، اور ہمارے یہاں پہ بہت کم دیا جا رہا تھا، جیسے امام کو 4000 دیے جا رہے تھے اور مؤذن کو 2500 روپے دیے جا رہے تھے، تو ہماری 3000 دیے جا رہے تھے، تو ہماری مانگ تھی کہ اس ہدیے کو بڑھا کر دوسرے جو مقام ہیں ان کے برابر کیا جائے۔ تو اس کے اوپر ہماری طرف سے ایک میمورنڈم بھی دیا گیا تھا جناب ضمیر احمد صاحب کو اور تمام وقف بورڈ کے ممبرس کو بھی، جو بھی کنسرنڈ اتھارٹیز تھے جن کو بھی اپلیکیبل تھا۔ تو اس کے بعد ابھی حال ہی میں بیان آیا ہے ضمیر احمد صاحب کا کہ وہ ہدیے کو بڑھائیں گے اور 10,000 اور 8,000 مہینہ کیا جائے گا، بٹ ہماری ایک ڈیمانڈ ہے یا ایک ہماری ریکویسٹ ہے گورنمنٹ سے کہ یہ جو امپلیمنٹیشن ہے اس کا جلد سے جلد کیا جائے۔ اور ایک ریکویسٹ اور بھی تھی میری، ایک کوشچن بھی تھا، جو ابھی 8,000 اور 10,000 یہ جو کیا گیا ہے یہ کمپیئر ٹو ادر اسٹیٹس پھر بھی بہت کم ہے۔ جیسے ابھی حال ہی میں تلنگانہ میں ضمیر احمد صاحب نے وہاں پہ بھی اپنا دورہ کیا تھا، اور وہاں پر جو ہے امام کو 15,000 اور مؤذن کو جو ہے نا 12,000 ہدیہ بڑھا کر دیا گیا۔ تو ایک سوال ہم لوگوں کے من میں آ رہا ہے کہ اگر یہ ہدیہ بیسڈ اپون سٹی یا تعلقہ یا ڈسٹرکٹ وائز ہوتا تو سمجھ میں آتا تھا کہ کاسٹ آف لیونگ کے حساب سے یا پھر اسٹینڈرڈ آف لیونگ کے حساب سے دیا جا رہا ہے، بٹ یہاں پر اسٹیٹ وائز ڈفرینس آ رہا ہے، تو یہ ڈفرینس نہیں ہونا چاہیے۔ یہ چیز پر بھی ایک ہماری اپیل ہے، اور اس چیز کو لے کر ہم آگے بھی کوشش کرتے رہیں گے کہ آل اوور دا انڈیا جو انٹائر اسٹیٹس ہیں وہاں پہ ایک ہدیہ دیا جائے۔ اور اسی کے ساتھ میں تمام لوگوں کا جو بھی یہ مہم میں
جو میل کیے تھے تمام جو عوام کے لوگ ہیں، تمام جو مؤذن ہیں، تمام جو امام ہیں جنہوں نے میل کیا تھا، خاص طور سے ایک سکینر بنا کر ہم لوگوں نے اپیل کیا تھا کہ اس پر میل کیا جائے کہ تاکہ تنخواہ بڑھ سکے، تو ان سب لوگوں کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ تمام مسجدیں جو وقف بورڈ میں شامل ہے ان کے ائمہ کرام اور مؤذنین حضرات کو وقف بورڈ کی جانب سے امام صاحب کو 4000 روپے اور مؤذن صاحب کو 3000 روپے بطور ہدیہ اعزازیہ دیا جاتا ہے۔ لیکن اس کا الحمدللہ یہ دیا جا رہا ہے ہدیہ، لیکن پچھلے 4 سال سے گلبرگہ شہر میں گلبرگہ سنی امامز ایسوسی ایشن اور اس کے علاوہ یہاں کی دیگر تنظیمیں یہ کوشش کر رہی ہے کہ ان ہدیے کو، ان تنخواہوں کو بڑھایا جائے، جس کے بعد 4 سال سے مسلسل کوششوں کے باوجود الحمدللہ یہ کوشش یہاں تک کامیاب ہو چکی کہ الحمدللہ پرسوں ریاست کرناٹکا کے وقف بورڈ کے منسٹر جناب BZ ضمیر احمد خان صاحب نے حج بھون میں انہوں نے یہ اعلان کیا کہ امام صاحب کو 10,000 روپے اور مؤذن صاحب کو 8,000 روپے بطور ہدیہ اعزازیہ تحفہ دیا جائے گا۔ الحمدللہ ان کے اس بیان پر ان کے اس بیان کو ہم کافی ان کا ویلکم کرتے ہیں، اس بیان کا، اور کافی ہم تمام خوش ہے کیونکہ ہم نے جو کوششیں کی تھیں الحمدللہ انہوں نے ان ہماری تمام کوششوں کو انہوں نے سراہا۔ لہذا میں BZ ضمیر احمد خان صاحب اور وقف بورڈ کے تمام لوگوں کا، تمام ٹیم کا، تمام منسٹروں کا میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ائمہ کرام و مؤذنین حضرات کا انہوں نے خیال کیا۔ السلام علیکم۔ جناب BZ ضمیر احمد صاحب نے جو ائمہ و مؤذنین کے طبقے کے بارے میں جو مساجد وقف بورڈ میں رجسٹرڈ ہیں ان کے لیے 10,000 ماہانہ امام کے لیے اور 8,000 مؤذن کے لیے جو اعلان کیا ہے وہ ایک قابل تعریف اور قابل شکر عمل ہے، کیونکہ انہوں نے ائمہ و مؤذنین پر خصوصی توجہ دیتے ہوئے یہ اقدام لیا ہے۔ لہذا ہم تمام آپ کا شکر ادا کرتے ہیں اور ممنون و مشکور ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی گزارش کرتے ہیں کہ چند مہینے قبل محترمہ کنیز فاطمہ صاحبہ اور جناب فراز الاسلام صاحب سے مسلسل تفصیلی اس پر گفتگو ہوئی تھی اور انہوں نے بھی آپ سے جا کر یہ ہماری تمام مطالبات کو رکھا تھا۔ اس میں سے ایک خصوصاً یہاں پر عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ اس میں پنچوالٹی لائی جائے اور وقت مقررہ پر لوگوں کو جو سہولت فراہم کرنے کا آپ سوچے ہیں وہ وقت مقررہ پر ائمہ و مؤذنین کو وہ سہولت فراہم کی جائے، اور ساتھ ساتھ کنیز فاطمہ صاحبہ اور جناب فراز الاسلام صاحب کے بھی ممنون و مشکور ہیں، اور دوسرے تمام تنظیمیں جو ائمہ و مؤذنین کے حق میں آواز اٹھائی ان تمام کا شکریہ، اور ساتھ ساتھ گلبرگہ ہیڈ لائنز کے تمام کارکنان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں، کیونکہ وہ روز اول سے ہمارے ساتھ جستجو میں لگے ہوئے ہیں۔ آپ تمام حضرات کا تہہ دل سے شکر ادا کرتے ہیں۔